سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النساء آیت نمبر 34۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور تمہاری وہ عورتیں، واللاتی اور وہ عورتیں جو، کون سی عورتیں؟ تخافونا، تم خوف کرو، تم ڈر جاؤ، کس بات سے؟ نشوزہن، ان کے نشوز سے، تو پھر کیا کرو؟ فواعظہن، ان کو واعظ کرو، پھر کام نہ ہو تو کیا کرو؟ واہجروہن فی المضاجع، ان کے خوابگاہوں، ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ۔ ایسے بھی کام نہ چلے تو پھر کیا کرو؟ واضربوہن، ان عورتوں کو مارو، ان کو ضرب لگاؤ۔ اچھا، یہ طریقے کرنے پر، یہ سٹیپس لانچ کرنے پر، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ایسے معاملات پہ وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر کیا کرو؟ مارتے چلے جاؤ؟ نہیں، پیٹتے چلے جاؤ۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر مار پیٹ کا کوئی رستہ اور جواز ان کے اوپر نہ نکال لینا، کیونکہ اللہ، اگر تمہیں اللہ نے ان پر قوام بنایا ہے تو اللہ تم پر علیًا کبیرہ، اللہ تم پر بلند اور بڑا موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی بہت خوبصورتی سے ایک مسلم گھرانے کا سٹرکچر اور نیٹ ورک کریٹ فرما رہے ہیں۔ پہلے بتا دیا گیا خلقناکم ازواجا، تمہیں ایک جوڑے سے بنایا گیا، ازواج کو، میاں بیوی کو زوج اور پیرلل اور پیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پیئر کے بننے کا طریقہ کہ نکاح کیسے ہوگا، شرائط نکاح کیا ہوں گی، معاملات کیا ہوں گے، نیت کیا ہوگی، نکاح کی ضرورتیں کیا ہوں گی، حق مہر کیسے دیا جائے گا، پھر گھر بنا دیا گیا۔ اس گھر بنانے کے بعد اس گھر میں اس مرد کو اس کے فرائض سکھا دیے گئے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے چنگے طریقے کے ساتھ گزران کرنا۔ اور حدیث نے اس کی مختلف طریقے سے وضاحتیں فرما دی اور سنت نے نمونے صادر فرما دی۔ اس کے بعد اس مرد کو اس کے فرائض بتانے کے بعد اس کا ایک حق اس کو بتا دیا گیا، جو سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا، وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یہ تمہارے اوپر اب قوام ہے، یہ سسٹم کنٹرولر ہے، گھر کا آرگنائزر ہے، کنٹرولر ہے، مانیٹر ہے، سپروائزر ہے، سرویلنس کرے گا، چیکنگ کرے گا، سسٹم رن کرے گا، ایوالو کرے گا، آرڈرز ایشو کرے گا اور ساری سپرویژن کرے گا۔ اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ قوام ہونے کی سہولت بھی دے دی، اس کو یہ اتھارٹی بھی دے دی، وہاں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس عورت جس پر، اس بیوی جس پر اس کو قوام بنایا تھا، اس کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اچھی بیوی کیسی ہوگی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یہ اچھی بیوی کو اس کے طریقے اور وتیرے اور آداب ایک اسلامی گھرانے میں سکھا دیے گئے، اور یوں ایک کمپلیٹ سٹرکچر اور نیٹ ورک جو ہے ایک مسلمان گھرانے کا ایوالو کر کے ہمیں سورہ نساء میں دکھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے گھر میں افراد ہی رہتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، جذبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، آرزویں بھی ہوں گی، امنگیں بھی ہوں گی، اور شیطان بھی خون میں گردش کرتا ہے، تو فتنے فساد ہوں گے، جھگڑے، بدمزگیاں، مس انڈرسٹینڈنگز، اونچ نیچ ہونے کا امکان ہے، ڈفرنس آف اوپینین، کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز رونما ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو ایسے حالات جب ازواجی معاملات میں کچھ بدمزگی ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے؟ ہمارا دین بڑا ہی مکمل دین ہے،
ٹوٹل اتھارٹی دی گئی تھی اس شوہر کو. اب اس حالت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ازواج کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے, کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے, اختلاف ہو جائے, شوہر ایک بات بتا رہا ہے اور بیوی مان رہی, تو اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر طریقہ کار کیا وضع کیا جائے گا گھر کے امن کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے. اور اس میں پھر 3 نکاتی اور 3 سٹیپس پر مشتمل طریقہ کار وضع کیا جائے گا, جس کا آخری حربہ وَضْرِبُوهُنَّ, پھر ان کو مارو. یہ وہ حکم ہے جو بسا اوقات کچھ خواتین اسلام پر لا علمی کی وجہ سے بھاری اور گراں گزرتا ہے کہ مردوں کو, شوہروں کو قرآن نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی, اور مار پیٹ کا تصور اور اجازت دے دی گئی ہے شوہروں کو کہ ماریں اور پیٹیں اور زد و خوب کریں, فزیکل پرسیکیوشن کی اجازت. اور پھر اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی جاتے اور شریعت کے احکامات کو نعوذ باللہ ڈیفیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتے. اور میں پھر کہوں گی کہ بولی بھالی سی لا علم جاہل مسلمان عورتیں اس سیل رواں کی زد میں آ کر بہ بھی جاتی ہیں اور شاید کہیں بدگمانی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, ہمیں ان میں سے بنائے جو بدگمانوں کی بدگمانیوں کو دور کرنے والیاں ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنے گھر میں پائیں کچھ ایسی بیویوں کو, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, مخاطب کیا جا رہا ہے گھر کے شوہر کو, کہ اگر گھر کا شوہر, اس کی عورت کچھ ایسی ہے کہ وہ ڈرتا ہے اور وہ پریشان ہے, وہ خوفزدہ ہے کہ وہ نشوز پر اتر آئی ہے, تو پھر وہ 3 لائے عمل اختیار کرے. تو گویا نشوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نشوز کس حالت کو کہتے ہیں؟ نشوز اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک شخص کو, یہاں تو عورت کر رہی ہے لیکن کوئی بھی شخص نشوز کب کرتا ہے, اور نشوز کون سا عمل اور رویہ ہے کہ جب ایک شخص کو کوئی حق, کوئی درست بات بتائی جائے, کوئی نیکی کی بات بتائی جا رہی ہے, کوئی گناہ کے کام سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے, باطل سے روکا اور حق کی تاکید کی جائے, اور 16 آنے صحیح بات کی جائے, لیکن بتایا جانے والا مان کے نہ دے, ضد پر, سرکشی پر, ڈھٹائی پر جمع اور ڈٹا رہے اور فتنہ و فساد برپا کرتا رہے, یہ ہے نشوز. تو مردوں کو بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قوام تم ہو, تمہارا کام ان کو خیر, ان کو بھلائی کی باتیں بتانا, ان کو برائی سے روکنا, ان کی تعلیم اور تربیت کرنا تمہارا مقصد ہے. یہ پیچھے لگاتار ہم قرآن میں پڑھتے آئے. لیکن اگر یہ قوام اپنی بیوی کے اندر نشوز دیکھے کہ وہ شوہر اس کو ایک حق کی بات بتائے, اس کو باطل سے رکنے کا طریقہ سکھائے, اس کو خیر اور بھلائی کی نصیحت اور واز کرے, اس کو کسی گناہ, بدکاری اور غلط کام سے رکنے کی تاکید یا حکم دے, کہ اس کو کسی خیر کا مشورہ یا نیکی کا کام کا مشورہ دے, اور وہ مان کے نہ دے, وہ ضد کرے, وہ ڈٹائی کرے, بدتمیزی بد اخلاقی پر اتر آئے, چیخے چلائے اور بات شوہر کی مان کے نہ دے, وہ حق کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہی, تو ایسی حالت میں اس عورت کے ساتھ اس قوام مرد کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ انداز سکھایا جا رہا ہے. گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے, گھر کو فتنے اور فساد کی زد میں آ کے برباد ہو جانے سے بچانے کے لیے اس قوام کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایسی بگڑی ہوئی نافرما بردار, سرکش, ڈھیٹ, ضدی خاتون کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے. سب سے پہلے کیا کرو, رائٹ اوے مارنا نہ شروع کر دو. تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے, چلو لگاؤ 2-4, پکڑو چٹیا سے, گھسیٹو اس کو. ہاں نہیں, پہلے کیا کرو, فَعِزُهُنَّ وَعَيْنْ زُوَدْ. واز کا مطلب ہے کسی کو محبت سے, خیر خواہی سے, نرمی سے, شفقت سے اس کی بھلائی کا مشورہ دینا, بڑے لاڈ سے, پیار سے, پچکار کے اس کو, محبت سے اس کو نہیں میری بیوی تو بہت اچھی ہے, بھلائی کے ساتھ, نرمی شفقت کے ساتھ, خلوص اخلاص کے ساتھ, خیر خواہی ٹپک رہی ہو تمہاری باتوں اور لہجوں اور رویوں کے ساتھ, اس کو محبت سے, لاڈ پیار سے سمجھاؤ.
ایسے بھی یہ پستی کی طرح ٹیڑھی ہے نا، اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، حدیث سے سکھائے، لہٰذا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑھی کی حالت میں کرو. تو لہٰذا پہلا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، محبت سے، پیار سے، نرمی اور شفقتوں سے اس کو بات سمجھاؤ، اس کو واز کرو، لاجیکلی سمجھاؤ اس کو. اچھا اگر اتنی لاڈ پیار محبت سے نہیں سمجھتی، جو کہ اکثریت، اگر شوہر لاڈ پیار پہ اتر ہی آئے اور محبت اور نرمی کا طریقہ کرے تو اکثر خواتین اپنی سرکشی سے پھر ہی جاتی ہیں. شوہر کی محبت اور نرمی تو بڑے بڑوں کے دل بدل دیتی ہے. یہ سرکشی پر اتری تھی، پہلے مان نہیں رہی تھی، شوہر نے محبت کا اظہار کیا، نرمی اور شفقت سے پیش آیا، دل بدل جاتا. لیکن اگر ایسی سرکش ہے کہ اب تک اثر ہی نہیں ہو رہا، محبت کرتا جا رہا ہے، منتیں سماجتے کرتا جا رہا ہے، نرمی شفقت سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، وہ ویسی ضدی کی ضدی، ڈھیٹ کی ڈھیٹ، اس کو کسی محبت کی ضرورت نہیں، اس کو کسی شفقت کی ضرورت نہیں. وَاحْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پھر اگلا لائے عمل، اس طرح نہیں مانے گی. اب اگلا طریقہ اختیار کرو. اگلے طریقے میں کیا کرو؟ حجرہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، ہٹ جانا، کٹ جانا، ترک کر دینا. ان کے سونے کی جگہوں، ان کے خواب گاہوں، ان کے بستروں کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ. یہ ان کی ریفارمیشن ہو رہی ہے، ان کی تربیت، ان کی تزکیہ، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو خیر کے رستے پر چلانے کے لیے. یہ کسی برائی کے کام کے لیے نہیں کر رہا شوہر، وہ نشوز ہی نہیں ہوگا، یہ تو حق کے لیے کر رہا ہے. وہ حق کہہ رہا ہے اور وہ حق پہ آ نہیں رہی، تو اس کے لیے وہ نشوز سے روکنے کے لیے اگلا کام کیا ہے؟ ان کی خوابگاہوں، ان کے بستروں سے ذرا ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، ترک کر دو. عارضی طور پر شوہر کا اپنی بیوی سے کچھ دیر کے لیے قطع تعلق ہو جانے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. یہ صرف اس کو ذہنی طور پر ایک دباؤ دینے کے لیے ہے. اور یاد رکھیے گا حدیث میں اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کچھ علیحدگی کا معاملہ کرنا ہو تو اس کو اسی گھر میں رکھو جس میں تم رہتے ہو. اور طلاق کے بعد عدت میں اسی گھر میں رکھنے کا حکم ہے، یہ تو صرف اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. یہ معاملات، علیحدگی کا معاملہ، اس کے بستر سے الگ ہونا، اس کے تعلق سے الگ ہونا کچھ دیر، یہ نشر نہیں کیا جائے گا، اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو لوگوں تک اپنی زبان، اپنے رویے یا اپنے بیہیویئر سے ظاہر نہیں کیا جائے گا. یہ گھر کی بات ہے، گھر کی چار دیواری ہی میں رہے گی، یہاں تک کہ گھر کے ملازموں اور بچوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن وہ شوہر بڑی حکمت سے یہ طریقہ کار اختیار کر لے گا تاکہ بات کا پردہ بھی رہے، اور وہ جو ذہنی دباؤ اس بیوی کو شوہر کی ناراضگی کے اظہار کے لیے، اس کی علیحدگی کے اظہار سے جو اس کو ذہنی تکلیف دینی ہے، اس کے ذریعے اس کو بات منانے کی طرف لایا جا سکے. یہ بات ہم نے پہلے ہی کی تھی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہے. یہ خفگی، یہ کچھ دیر کی عارضی جدائی، یہ ناراضگی، اور ناراضگی کا اس قسم کا ذرا شدید سا اظہار، یہ خواتین پر مردوں سے پہلے ان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے. بس اوقات خفگی کی حالت میں شوہر کے اعصاب پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن بیوی بہت زیادہ بری حالت کا شکار ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مینوفیکچرر ہے نا، اس کو پتہ ہے اعصاب کا، اس کو معلوم ہے کہ شوہر کی ناراضگی اور اس کے خفگی کے اظہار جو پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کیا جائے گا کچھ دیر کے لیے کٹ جانے سے، اس سے وہ زیادہ تڑپے گی، اس سے وہ زیادہ خفا ہوگی اور پریشان اور اپسیٹ ہوگی شوہر کے مقابلے میں. تو لہٰذا اس کو ہلکا سا جھنجھوڑنے کے لیے یہ شوہر کو ہلکا سا یہ سمجھا دیا گیا کہ عارضی طور پر ذرا کچھ دیر کے لیے سے پھر الگ ہو جاؤ. اور یاد رکھیے گا یہ نسخہ اکثر ڈھیٹ سے ڈھیٹ بیویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی آزمودہ ہے. لیکن اگر وہ بے وقوف احمق عورت اتنی ڈھیٹ ہے، اتنی ضدی ہے، نہ پیار سے مانتی ہے، نہ علیحدگی سے مانتی ہے، شوہر الگ ہو گیا، اس کے ساتھ نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چالتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھ کے نہیں دے رہی، یہ اپنی ہی ضد پر جمی ہے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، نہیں مان رہی، فتنہ کر رہی ہے، فساد کر رہی ہے،
باطل پہ جمی ہے، گناہ پر جمی ہے، زیادتی کرتی چلی جا رہی ہے، حق تلفی کرتی چلی جا رہی ہے، ظلم ڈھاتی چلی جا رہی ہے، اور جس سے امکان کیا ہے؟ شاید گھر ٹوٹ پڑے گا، شاید گھر ٹوٹ جائے گا، شاید جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا کہ گھر کو آگ لگ جائے گی، اور شاید معاملہ طلاق تک پہنچ جائے گا، بچے بھی اثر انداز ہوں گے، ماحول بھی برباد ہوگا، کچھ نہیں تو فتنہ ضرور سرے عام ہوگا۔ اس ماحول میں ان سارے کے سارے خطرات کے پیش نظر اگر یہ دونوں انیشل لائے عمل کام نہیں دیتے تو پھر تیسرا الٹرنیٹو اس شوہر کو دیا گیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، فتنے فساد کو روکنے کے لیے، اپنے گھر کی بنیادوں میں فتنے اور فساد اور غلط کاموں اور باطل کاموں کو بنیادوں میں ڈال کر اولادوں کے لیے اس کے نمونے قائم کرنے سے پہلے، یا گھر کی چھت کو جلا کر طلاق دینے سے پہلے اس کو ضرب لگا دو تاکہ شاید ہوش میں آ جائے، تاکہ شاید سدھر جائے۔ اگر وہ پہلے دونوں طریقوں سے نہیں سدھری، اتنی ڈھیٹ، اتنی ضدی ہے کہ وہ اتر ہی آئی ہے نشوز پر، تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ یہ تیسرے سٹیپ پر ہے، یہ پہلا عمل نہیں تھا۔ اور یہ تیسرا بھی کیسے دیا؟ اللہ نے تو وَاضْرِبُوهُنَّ کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاضْرِبُوهُنَّ کی اجازت دیے جانے والوں کو طریقہ سکھا دیا۔ اس کے تحت مدینہ کی بستی میں بھی کچھ مار پیٹ کے قصے جب وضع ہوئے تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت سے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ وضع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو اپنی بیوی کو مارنا ہو، یعنی اس فائنل حربے پہ جب پہنچ جاؤ، کوئی حربہ کام نہیں آ رہا اس فتنے اور بگاڑ کو روکنے کے لیے، تو اگر نوبت یہاں تک پہنچ ہی گئی ہے تو پھر ان کو کبھی چہرے پر نہ مارو، ان کو کبھی چہرے پر نہ مارو، ہلکی مار مارو، اور ایسی اذیت نہ دو کہ نشان رہ جائے ان کے جسم پر۔ چہرے پر نہ مارو، ہلکی مار مارو، ایسا نہ مارو کہ مار کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نشان یا وہ کہتے ہیں نا نیل وغیرہ پڑ گئے، یا ان کے جسم کا کوئی اعضاء وغیرہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، یا تو ناک کاٹ دیے جاتے ہیں، یا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا انداز نہیں تھا۔ شریعت نے تو اس کو ایک خاص حکمت کے تحت، ایک خاص نقصان فساد سے بچنے کے لیے، گھر کو آباد رکھنے کے لیے، اولادوں اور ماحول کو برباد کرنے سے بچنے کے لیے، اور فتنے کے والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ تو اللہ کے نزدیک قتل سے بڑی بات تھی، اس فتنہ سے بچنے کے لیے اور اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرے ڈگری پر وہ مار کا حکم اور اجازت دی، اور پھر ساتھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ روک دیا کہ مارو گے تو اس انداز میں۔ میں تو جب یہ حکم پڑھتی ہوں تو کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں آتی، بلکہ مجھے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرد کو جس کو قوام بنایا تھا، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بما فضل اللہ، کیونکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی، اور فضیلت میں ایک فضیلت ہم نے دیکھی تھی کہ اس کی اعصابی طور پر وہ مضبوط ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو قوام بنایا تھا اس کے اعصاب ٹرائی کیے جا رہے ہیں، اب اس کے حواس اور اس کے ایموشنز کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے۔ قوام تو بنا دیا، اب ذرا بن کے کھڑے ہو، ابھی تمہارے سے نشوز بھی کرے گی، تمہارے آگے باتیں بھی کرے گی، تمہارے آگے بحث تکرار بھی کرے گی، بغاوت بھی کرے گی، سرکشی بھی کرے گی، تمہاری مان کے بھی نہیں دے گی۔ اب تو ایسے مجھے واقعتاً اس آیت میں ایسے لگتا ہے کہ اس قوام مرد کے حواس اور اس کے اعصاب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ مارو گے نہیں تم اس کو، right at the start you don't have the authority، just because تمہیں قوام بنا دیا گیا تم اس کو پکڑ کے مار نہیں سکتے۔ نہیں مانے گی، ڈھیٹ ہو جائے گی، ضدی ہو جائے گی، سرکشی کرے گی، پیار سے سمجھانا، کتنے اعصاب پر قابو پا، اسی کو منظور رہے اس کی قوامیت۔ ہمیں نہیں چاہیے قوام بننا۔ بنایا گیا قوام، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تمہاری نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آرام سے لاڈ پیار سے سمجھانا۔ سوچیں ذرا ایک بچہ، ذرا اپنے آپ کو ماں کے طور پر رکھیں، بچہ ضد کرتا ہے، آگے کھڑا ہو کے ٹیں 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 بہیں بہیں بس بکواس کرتا چلا جاتا ہے، بس اوقات بچے کرتے ہیں، ماں کیا کرتی؟ لگاتی ہے دو۔ آپ دیکھیں اس کی نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی ہے، نشوز پر اتری ہوئی ہے۔ نہیں، اب تم قوام ہو، ذرا اپنے حواس کو قابو میں رکھو، پہلے لاڈ پیار کرو اس بحث تکرار کرنے والی سے، اللہ اکبر۔ پھر لاڈ پیار سے نہیں سمجھتی، سارا کچھ تو نے کر لیا، تحفے ہدیے دے لیے، محبت پیار نرمی شفقت کر لی، نہیں سمجھ رہی، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر الگ رہو،
ارے تو نے خفگی کا بھی اظہار کر لیا, ناراضگی کا بھی اظہار کر لیا, علیحدگی بھی کر کے دیکھ لی, یہ ڈھیٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے, مان کے نہیں دے رہی تیری بات, جس کو امام بنایا ہوا تیری اتھارٹی کو تسلیم نہیں کری, جس کو اللہ اکبر نے اتھارٹی دی. اب کیا کر, اب مار. اب تو غصہ نکلے گا جب تیسرا لاہے عمل ہے. پھر مار تو کیسی مار, چہرے پہ نہ مارنا, زور سے نہ مارنا, ہلکی سی پیار محبت کی ایک چپت لگا دینا. اللہ اکبر. سمجھ آ گیا حکم؟ کتنی حکمت ہے. یاد رکھیے گا یہ جو مار ہے نا, یہ مار پیٹ اذیت کی مار پیٹ نہیں ہے. یہ اس کو کوئی ٹارچر کرنے کی, کوئی اس کو پرسیکیوٹ کرنے کی, اس کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے کی مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ہلکی سی چپت ہے, تاکہ اس کو جھنجھوڑ دے یہ چپت کہ اب تو تیرے شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تجھ پر. بس اس کو ذہنی طور پر دباؤ کے اوپر مزید دباؤ دینے کے لیے اس کو یہ چپت لگائی گئی. اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے یا اس کو اذیتیں دینے کے لیے یہ چپت نہیں تھی. یہ تو اس کو ایک سائیکولوجیکل جولٹنگ دی جا رہی ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے, انسان بن جا. اب تو اس کا ہاتھ اٹھ گیا تیرے پر. اور اگر ہلکی سی ذی شعور ہوگی, اگر اب ہوش والی ہوگی, تو جب شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے بعد وہ ضرور ہی اصلاح تک پہنچ جائے گی. تو اس حکمت کے تحت اتنے بندے لگے حدود کے اندر اس انداز میں اس کو مارنے کی اجازت دی گئی. اگر ہمارا معاشرہ مارتا ہے اور پیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور سڑکوں پہ گھسیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور پبلکلی پرسیکیوٹ کرتا ہی چلا جاتا ہے, تو اس ہندوانہ معاشرے کا قصور ہے. ہمارے قرآن کے احکامات, سبحان اللہ, میرے رب کے احکامات مکمل ہیں اور ہر عیب سے پاک. اللہ اس حکمت والے احکامات کی حکمت سمجھنے اور علاقے سکل کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے بتانے کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, کہ دیکھو اگر ہلکی جو تم نے ضرب اس کو لگائی ہے وہ سدھر گئی ہے. اب یہ ضرب کب لگی تھی؟ جب وہ غصے کے پورے پیک پر تھا نا, غصے کے پورے پیک پر ہے, کتنے دنوں سے لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ نہیں رہی تھی. ہلکی سی چپت لگانے سے, جب وہ لگائی بھی اس نے اتنے ضرب, اتنے سیلف کنٹرول سے وہ ایک چپت لگائی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتی. اب اس وقت جب غصہ نکلتا ہے نا, تو بس اوقات کیا ہوتا, پھر وہ ہاتھ رکا نہیں کرتا. مائیں بھی بس اوقات بچوں کو مارتی ہیں تو پھر مارتی چلی جاتی. ایک ضرب سے کام ہو جاتا ہے, بچے کو ایک چپت لگانے سے بس اوقات کام ہو جاتا ہے اور بچہ سوری کر دیتا ہے, لیکن مائیں اگلا پچھلا سارا غصہ نکالتی چلی جاتی. ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ شوہر کو کہا جا رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر نہ بہانے تلاش کر کر کے ان کو مارنے, پیٹنے, تانے, تشنے, شکوے. تو ہے ہی ایسی, تو ساری زندگی پھر اس رویے کے اوپر اس کو تانے تشنے دیتے رہو. نہیں, پھر ان کے اوپر کوئی راستہ نہ پکڑنا. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, یاد رکھنا اگر تمہیں قوام بنا کر اس کے اوپر 1 سٹیپ ابو ہر دیا گیا ہے, تمہیں کنٹرول اتھارٹی ایکسائز کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے, تو تم سے اوپر علیٰ کبیرا, رب بڑا ہے. یہ وہ تقوی ہے جو گھر کے اندر رائج ہونا ضروری ہے. لیکن بہرحال اگر اصلاح ایسے نہیں ہوئی, نشوز پر وہ ایسے نہیں اتری اور پھر معاملہ طلاق یا جھگڑے تک پہنچ گیا اور وہ 4 دیواری سے بیونڈ مسئلہ چلا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا, دونوں کے درمیان بدمزگی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, برادری تک پہنچ گیا, میکے سسرال تک معاملہ پہنچ گیا, اور اب امکان ہے کہ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑے گا کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے گا. اور طلاق تو جائز تو ہے, لیکن تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے نا. تو آپ کو اگلا طریقہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ اگر جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ اب گھر سے باہر یہ بات نکل گئی ہے اور تمہارا خیال ہے کہ اب ان کی جدائی ہو جائے گی, تو پھر جدائی سے پہلے ایک اور طریقہ گھر والے اختیار کریں گے, کیونکہ اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ گھر ہے نا جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اگر معاشرے کی بنیادی اکائی کسی ایک گھر کو ضرب لگی, ایک گھر ٹوٹا, تو معاشرے کی اس دیوار میں سے جب ایک اینٹ نکلے گی نا, تو پورا معاشرہ کمزور ہوگا. اور پھر گھر کیا ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے اللہ کے حکم سے اس گھر میں لگتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس گھر میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ خالق جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, وہ گھر ان پودوں کی نرسری ہے. اگر یہ نرسری اجڑ گئی تو یہ پودے, تناور, درخت,
یہ شجرتن طیبتن میں منتقل نہیں ہوں گے. اللہ اس گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اللہ مسلمان گھر کو توڑنے نہیں دینا چاہتا. تو الٹرنیٹو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خوف کرو کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے گا, فَبَعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی, دونوں کے گھر والوں کو پتہ چل گیا, تو یہ نہ کہو بس اب تو طلاق لے کے آ جا, بس نکال اس کو باہر, دے چھوڑ اس کو فوری طلاق, یہ ہے اس قابل, مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا, گالی گلوچ کر کے بھی دیکھ لیا, الگ ہو کے بھی دیکھ, چل نکال, فوراً نکال اس کو, کھڑے کھڑے نکال دے اس کو. نہیں, یا تو اب رہی نہ اس کے ساتھ, فوراً آ جا تو میری بہن, بس نہیں, یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب تم دیکھو کہ دو گروہ یا دو افراد آپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا, ان کے درمیان صلح کروا دو. اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا وَصُلْحُ خیر, صلح بہترین ہے. اور یہ جھگڑا تو اللہ کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے. تو اللہ wants to stop this. اب طریقہ اگر جھگڑا بڑھ گیا ہے تو دونوں فریقین رشتہ داروں نے جلدی پر تیل ڈال کر معاملہ طلاق تک نہیں پہنچانا, بلکہ لڑکے کے رشتہ داروں اور اس خاتون کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا. حکمًا من اہلہ, ہی کی ضمیر اس شوہر کی طرف جاتی ہے, وحکمًا من اہلہا, ہاں کی ضمیر اس بیوی کی طرف جاتی ہے. یعنی بیوی کے گھر والوں اور شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم, یعنی فیصلہ کرنے والا, کوئی آپس میں مشاورت کر کے, کوئی انڈو کر کے صلح کا معاملہ کرنے والا ایک شخص مقرر کر دو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دے گا, وہ جاننے والا اور خبیر ہے. یوریدا, وہ دونوں سے مراد وہ دونوں چاہتے ہوں گے, یا تو وہ دونوں حکم, ایک لڑکے کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, اور ایک بیوی کی طرف سے, جو دو حکم ہیں. یوریدا سے مراد وہ دونوں ہو سکتے ہیں, اور یوریدا سے مراد وہ دونوں میاں بیوی زوجین بھی ہو سکتے ہیں. کہ اگر میاں بیوی کی رضامندی کی کوئی چھوٹی موٹی رائے, کوئی خیر کا عنصر ہے, تو پھر اللہ ان کی موافقت کے راستے نکال دے گا. اور اگر واقعی یہ مقرر کیے جانے والے حکم بھی واقعتاً ان کے اندر صلح کروانے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں, اور اپنے اس صلح کے عمل کے اندر مخلص اور پرخلوص ہے, تو پھر اللہ ان کے ذریعے صلح کروا دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا. دیکھیں اب اتنے رکوعات کے اندر کتنی خوبصورتی سے گھر کا خاکہ اور سانچہ بنایا گیا, اس کے اندر رنگ بھرے گئے, اس کے اوپر اور نیچے کے سسٹمز کو ایوالو کیا گیا, اس کو ایز اے ڈپارٹمنٹ چلایا گیا, اس کے اندر کراپ اپ ہونے والی پرابلمز, کرائسسز, ایشوز کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا گیا, اور پھر اس خوبصورت یونٹ کو ٹوٹ جانے اور بریک اپ ہونے سے بچنا, آخری عمل تک اس کو تجویز کر دیا گیا. یہ ہے وہ سورہ نساء کے احکامات جو معاشرے کے ہر سطح کے احکامات دیتے ہیں. آیت نمبر 35 تک تو بالکل ایک نجی, ایک ذاتی اور گھریلو زندگی تک کے معاشرتی احکامات ہیں. اب اس سے آگے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ. اب معاشرے کے اندر تمہارا طریقہ, وتیرہ, آداب, حقوق, فرائض کیسے ہوں گے؟ اب اگلی آیت میں گھر سے نکل کر معاشرہ, چار دیواری سے نکل کر باہر کے ماحول میں تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا, اگلی آیت میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ طریقہ جب آپ اور میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنا حق بتانے کے بعد ڈھیر سارے حقوق و لباد سمجھا دیے. حقوق اللہ کو تو میرا رب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد کو یاد رکھیے گا, وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ حقوق العباد دیکھیے, ایک حقوق اللہ اور پھر ایک فہرست حقوق العباد کی. اللہ اپنے حق تو شاید معاف کر دے گا, لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص جس کے حق کو مٹایا گیا تھا, حق تلفی کی گئی تھی, وہ خود ظالم کو معاف نہ کر دے. تو اللہ نے اس معاشرے میں بتایا کہ جب تم معاشرے میں نکلو گے تو کیا کرنا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دیکھو سب سے پہلے تو معاشرے میں زندگی میں گزران کا طریقہ ہوگا تو ایک تو یہ کہ عبادت اللہ کی کرنا, عبادت اللہ کی کرنا, اور عبادت کا مطلب بندگی اور اطاعت بھی اللہ کی کرنا, اور اپنی رب کی عبادات, اپنی نماز, روزوں, زکوٰۃ, حج,
ان عبادات میں بھی اور بندگی اور اطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. اور پھر اللہ کے بعد سب سے پہلا حق کس کا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک جگہ نہیں، آج پھر دوسری دفعہ موقع آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا اپنے حق کے بعد خالق اور تخلیق کا ذریعہ والدین، رازق اور رزق کا ذریعہ اور وسیلہ والدین، اپنے حق کے بعد آج دوسری دفعہ ہماری ہاتھوں سے آیت گزری اور قرآن میں بارہا یہ بات آتی. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ میثاق بنی اسرائیل کا فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو آج سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ لقمان میں یا بنیا لا تشرک به شیئا ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وحنا على وحن وفصاله في يومين ان اشکروا للہ ولوالدیک وإلی المصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتا دیا. یہ وہی والدین ہیں، ذرا ذہنوں میں خاک کا دورہ لیجئے. والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ. کیوں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. 3 کام کرتی ہے ماں: حمل، رضاعت، وضع حمل. باپ کا حق، ماں کا حق باپ سے 3 گنا. لیکن باپ، اس کی رضا رب کی رضا، اس کی ناراضگی رب کی ناراضگی، اور یہ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. ان کا حق والدین پر کیا ہے؟ ہما جنتک و نارک، یہی تو تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. مجاہدوں کو کہہ دیا، ہجرت اور جہاد کے اجر پانے کے حریصوں کو کہہ دیا، ان کی طرف پلٹ جاؤ. ارجی الی والدیک، جا پلٹ جا اپنے والدین کی طرف. فائنل جنتی، بس بے شک جنت کہاں ہے؟ اندہ رجلی ہی، اسی کے قدموں تیری جنت تیری ہے. پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کیا کہا گیا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر، بر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. پھر آپ نے 3 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں، 5 حرام کردہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک آلود ہوں اس کے ناک کی دعا، جبریل امین کی لعنت کی دعا پر آمین کہہ دیا والدین کے نافرما برداروں کے لیے. آپ نے وعید بتا دی کہ والدین کے نافرما برداروں کی دعا لیلۃ القدر والی رات بھی قبول نہیں ہوگی. یہ وہ بدبخت ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے یہ والدین کے نافرما بردار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وارن کر دیا کہ 3 کام جن کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، ان میں سے ایک نیکی، ایک گناہ والدین کی نافرمانی، اور حضرت علقمہ کے کام آئی بھی نہیں تھی. حضرت علقمہ کا واقعہ دوہرا لیجیے. بدری صحابی ہونے کے باوجود موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری تبھی ہوا تھا جب علقمہ نے معاف کرنے کا اعلان کیا تھا. والدین کے فرما برداری کا وسیلہ دے کے جب دعائیں کرتے ہیں تو کتنے کتنے بڑے پتھر رستے سے ہٹ جاتے ہیں. والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی آوازیں اور ان کی دعاؤں کے لیے آسمان دروازے دروازے ہو جاتا ہے. صادق الامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان کی آواز، ماں کے فرما بردار خدمت گزار کی آواز 7ویں آستان پر اپنے سچے کانوں سے سن کر ہمیں بتایا. اور یہ واحد گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ضرور ہے. اور اس کے برعکس جو والدین کا خدمت گزار ہے، جو والدین کا فرما بردار ہے، ان کے آگے عاجز، ان کے احترام،
ان کی نرمی حسن سلوک کرنے والا ہے. وہ نرمی کرنے والے کے حق میں جب ماں کی دعا نکلتی ہے تو اس کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ وہ والدین ہیں. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ان کا دے دیا. وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت دار. یہ وہ ہیں وہ رحم کے رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے، خون کے رشتے، جن کے لیے حدیث نے بتا دیا تھا جو ان کو جوڑے گا میں ان کو جوڑوں گا، جو اس کو کاٹے گا میں ان کو کاٹوں گا. یہ سب احادیث اب تک پہنچ چکی ہیں، میں صرف ایک ریویژن اور ریفریشر کی شکل میں دہرا رہی ہوں. اور یہ وہی رحم کے رشتے ہیں ذی القربہ جن کے لیے آپ نے فرما دیا تھا لا يدخل الجنت قاطع الرحم. ان رشتوں کو کاٹنے والا، اس کا حساب جمعرات اور پیر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. ان رشتوں کو کاٹنا 3 دن سے زائد جائز نہیں، اور جس نے 1 سال تک کاٹ دیا اس نے گویا اس رحم کے رشتے کو خون کر دیا، اس کا قتل کر دیا. جس نے خفگی کو دور کیا، جس نے جھگڑے کو، رحم کے رشتے کے جھگڑے کو معاف کر کے جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کر دی، اس نے جنت نہیں، جنت کے وسط میں ایک گھر نہیں، جھونپڑی نہیں، جنت کے وسط میں ایک محل بنا دیا. عمر کے لمبے ہونے اور رزق کے فراخ ہونے کے لیے بھی والدین کی فرما برداری اور صلہ رحمی ہی کو نسخہ بتایا گیا. والیتاما، یتیم. یتیموں کے ساتھ بھی اللہ نے احسان کا حکم دیا، کیونکہ یتیموں ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے گھر مسلمانوں کے بہترین گھر ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک دل کی نرمی کا ذریعہ ہے. ان کے ساتھ شفقت اور نرمی گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے، اور ان کی کفالت جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کا وسیلہ ہے. والمساکین، ان کے کاموں، مسکینوں کے کاموں کے لیے نکلنا. 2 ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے. یہ وہ مسکین ہیں جن کی مدد کے لیے نکلنے والے کے لیے رب اس کے کام کے لیے نکل آتا ہے. ان کی مدد کے لیے نکلنے والے لگاتار روزے رکھنے، مسلسل جہاد کرنے اور ساری رات عبادت کرنے والے کا اجر سمیٹ لے جاتے ہیں. والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور ہمسایہ قرابت دار اور ہمسایہ اجنبی اور پہلو کا ساتھی اور مسافر. وما ملکت ایمانکم، اور یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی تمہارے لونڈی غلام. گویا اب آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی 2 ہیومن کیٹیگریز کے ساتھ احسان کا رویہ سکھایا، ہمسائے اور غلام یا ماتحت ملازم یا خادم. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا اپنے معمولات زندگی میں اور صبح و شام میں بہت زیادہ معاملہ اور سابقہ اور ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے. کیا خیال ہے ہمسایوں کے ساتھ اور ملازموں کے ساتھ بس اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی ڈیلنگ نہیں ہوتی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنی ڈیلنگ نہیں ہوتی. کسی کی بہن امریکہ رہتی، کسی کی کراچی رہتی اور دوسری لاہور رہتی ہے. اتنی ڈیلنگ نہیں ہے، اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا اپنی ہمسائی کے ساتھ ہے، یا جتنا ہر وقت اپنی خادمہ کے ساتھ ہے. تو اب آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 2 ہیومن فارمز، وہ 2 ریلیشن شپس جن کے ساتھ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دن میں بارہا ہمارا انٹریکشن اور ڈیلنگ ہوتا رہتا ہے، ہمسائے اور خادم اور ملازم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ہمسایہ رشتہ دار اور اجنبی ہمسایہ. یہاں پہ 2 قسم کے ہمسایوں کی کیٹیگریز بتائی گئی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے حق بھی مختلف کتنے ہیں وہ وضع کیے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے حوالے سے ہمسائے 3 درجوں کے ہیں. حق کے حوالے سے ہمسائے 3 درجوں کے ہیں. ایک جس کا 1 حق ہے، دوسرا جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا جس کے 3 حق ہیں. پہلا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہمسایہ جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہمسایہ. اس کا 1 حق ہے. کس بنیاد پر؟ اس کی ہمسائیگی کے بنیاد پر. دوسرا وہ جو مسلم ہمسایہ ہے، اس کے 2 حق ہیں. ایک اس کے دینی تعلق اور ایک اس کی ہمسائیگی کی بنیاد پر. اور تیسرا ہمسایہ وہ جو حدیث میں آتا ہے فجار مسلم ذو رحم، ہمسایہ بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے. اس کے 3 حق ہیں. فجار مسلم ذو رحم، ہمسایہ، مسلم اور رشتہ دار. اس کے 3 حق کیا ہیں؟ لہ الحق الاسلام، حق الجاری و حق الرحم. اس کے لیے اس کے 3 حق: اس کی ہمسائیگی کا حق، اس کی دین کا حق، اور اس کے رحم کے رشتے کا حق. تو گویا 3 قسم کے حقوق کے درجات پر مشتمل 3 قسم کے ہمسائے، اور سب سے زیادہ حق مسلمان رشتہ دار ہمسائے کا. ہمسایوں کے حقوق بہت کثیر ہیں. ایمان، آخرت اور جنت کا تعین کرنے والے معاملات اور رویے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسلم اور بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، آرڈر یہ ہوا کرتا تھا نا کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے تھے اور پھر وہی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کرتے تھے. جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہمسایوں کے حق کی اتنی تاکید کی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں امکان ہونے لگا یا ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ شاید ہماری وراثت میں بھی ہمارے حقدار ہیں. اتنا حق جبریل امین نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے بتایا صحابہ اکرام کو کہ ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ شاید ہماری وراثت کے بھی حقدار. علم المیراث، علم الفرائض ہم نے کچھ حد تک پڑھا. وراثت کے حقدار کون سے لوگ تھے؟ رحم کے وہ رشتے نا، ماں باپ، ازواج اور بچے، اور پھر کچھ اسپیسیفک حالات میں کلالہ کے لیے بہن بھائی بھی. تو ان لوگوں کو اتنی زیادہ سٹریس کیا گیا تھا ان ہمسایوں کا رشتہ کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا، صحابہ اکرام کو مدینہ میں یہ لگنے لگا کہ شاید ہمارے وراثت کے مال میں بھی حقدار ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ یہ کہے وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، اور جس کا ہمسایہ کہے وہ برا ہے، وہ برا ہے. گویا دین میں اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہمسائے کا میرے اور آپ کے بارے میں تاثر. ہمسایہ یہ تاثر دیتا ہے کہ نہیں یہ میری بڑی اچھی ہمسائی ہے تو وہ واقعی اچھی ہے، اور ہمسایہ اگر یہ رائے دیتا ہے کہ یہ بڑی شریر ہے تو وہ واقعی اچھی نہیں، وہ شریر ہے. 2 عورتوں کا قصہ اور حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. کچھ روایات میں تو آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عورت کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر دوسری عورت کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا. کچھ حوالوں سے یہ حدیث اس طرح آتی ہے، اور کچھ روایات سے یہ حدیث آتی ہے کہ 2 عورتوں کی حالت آپ کو بیان کی گئی. واللہ عالم جس طریقے سے بھی تھا ان 2 عورتوں کے رویے آپ کو بتائے گئے اور پھر اس پر آپ نے کمنٹ فرمایا. ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے،
بہت زیادہ عبادت گزار ہے. مطلب کیا کرتی ہے؟ جیسے آپ سوچیں نا کہ تہجد گزار ہے، نفل پڑھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے. لیکن آپ نے اس کے ہمسایوں کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے ہمسائے اس سے بیزار ہیں، یعنی ہمسائے تنگ تھے اس سے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ. ہمارا دین عملی کاموں کا، حقوق العباد کا دین ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اتنی لمبی نفل عبادات کرنے والی خاتون، آپ نے فرما دیا وہ جہنمی اگر اس کی ہمسائی اس سے تنگ ہے. دوسری عورت کا معاملہ آیا، فرمایا گیا کہ وہ اپنی فرض عبادات پوری کرتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے نوافل، ہاں بس فرض نمازیں 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، کوئی لمبی چوڑی اس سے زائد بس جو فرائض ہے نا دین کی عبادات میں، بس وہ صرف فرض باتیں پوری کرتی. لیکن ساتھ ہی خبر دی گئی اس خوش نصیب خاتون کے بارے میں کہ اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. اللہ ہمیں جنت اور جہنم کے صحیح پیمانے بھی سمجھنے والا اور اللہ ان پیمانوں پر عمل کی حرص کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی خواہش یا حرص رکھتا ہو، جو شخص اس بات کی خواہش یا حرص رکھتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے، یعنی چاہتا ہو نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. جب بات کرے تو سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے، جب اسے امانت دی جائے تو امانت داری کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ کچھ جگہ پہ آتا ہے ان کا حق ادا کرے اور کچھ جگہ پہ آتا ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے. اچھا رویہ کیوں اہم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، قسم ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، قسم ہے اس شخص کا ایمان نہیں ہے، قسم ہے وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی، وہ جو لا یعمن جارہ بواعقہ، وہ جس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ جس کے شر اور اس کے فتنوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. اور اسی طرح حضرت انس کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا من لا یأمن جارہ بواعقہ، جس کے شر اس کے فتنے فساد سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. اور ہمسایوں کا شر اور فتنہ کیا ہے؟ ہمسایوں کو ستانا، ان کو تنگ کرنا. وہ ہمسایہ جس کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے اس کو تنگ کرنا. اور یاد رکھیے گا بس اوقات دور والوں کو تنگ کرنا بہت مشکل ہے، ہمسایہ کو ستانا بہت آسان ہے. اور پھر میں ہاسٹلائٹس کو خبر دے دوں، یہ وہ بھی ہمسائی ہے جس کا بستر میرے بستر کے ساتھ ہے نا. بہرحال وہ شخص ایمان نہیں لاتا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں. ہمسایوں کو کیسے کیسے ستایا جاتا ہے. بس اوقات اونچی آواز میں ٹی وی لگا دیا، اونچی آواز میں ڈیک لگا دیے، موسیقی کا ازدحام اور شور اور غل گپاڑا ہے، راتوں تک لمبی لمبی موسیقی کی، مہندیوں کی، ڈھولکیوں کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، 3 بجے تک ناچ گانا جاری ہے، اور فلک شگاف نعرے موسیقی کے چل رہے ہیں.
ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پتہ نہیں سارے دن کا تھکا ہرا آیا ہے، کسی بچے کا کل امتحان ہے، وہ ہے، وہ سو گیا ہے، اور پتہ نہیں اس رات کی بے خوابی کی وجہ سے اور رات کی ڈسرپشن کی وجہ سے اس کے کتنے بڑے نقصان کا امکان ہے. تو لہٰذا یہ ضرر ہے اپنے بہتے ہوئے پانی سے، اپنے شور شرابے سے، اپنے گالی گلوچ، اپنی بد اخلاقیوں، اپنی بدتمیزیوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا اور تنازع. بس اوقات وہ گلی میں کھیلنے والے بچوں کے کرکٹ کے بال سے ہمسایوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا؟ کسی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے ہمسائیگی کے آداب جو ہمسایوں کی زندگی اجیرن اور دوبھر کر دیتے ہیں، یہ سب ایمان کو خارج کرنے اور جنت سے محروم کرنے والے عمل ہیں. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بڑی حساسیت سے اپنے رویوں کو پرکھنے اور اپنی قباحتوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے، ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی وہ شخص ایمان نہیں لاتا. اس لیے تو صحابہ اکرام کو اتنا زیادہ خیال ہونے لگا تھا ان کی اہمیت کے بارے میں. قسم ہے وہ شخص ایمان نہیں لاتا یا اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں. کب تک؟ اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. ادھر ہمسایوں کو اذیت دینا، ان کو ستانا بھی ایمان کے خروج اور جنت سے محرومی، اور یہاں ہمسایوں سے بے خبر ہو جانا، ان کی بے خبری، اور یہاں خبر کے آنے پر بے حساس ہو جانا. یہاں تو خبر گیری نہیں ہے، اور اگر خبر گیری ہے تو بے حسی ہے. either of the two، ان دونوں میں سے کچھ ہو گیا. یہاں خبر گیری کی کمی اور یہاں بے حسی. جو بھی رویہ ہوا، اگر یہ نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے سو گئے اور پتہ ہی نہیں، یا پتہ چلنے پر ان کو دیا ہی نہیں، تو کیا ہے؟ اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور ہمسائے کتنے گھروں تک ہوتے ہیں؟ 40 گھروں تک ہمسائے. کبھی کمپس دیکھا ہے؟ وہ جو سرکل بناتے ہیں جیومیٹری کا، ہمسائے کہاں تک ہوں گے؟ سینٹر میں اپنا گھر، وہاں پہ سوئی رکھ لیجئے اور کمپس سے دائرہ لگا دیجئے 40 گھروں کو. اتنا بڑا سا دائرہ ہے. اللہ اکبر. اس اتنے بڑے 40 گھروں کے سرکل کے سرکمفرنس کے اندر خود کھا کے سو گئے، تو چوریاں بھری ہیں، فریج بھرے ہیں، فریزر بھرے ہیں، اور کہیں کوئی ہمسایہ 40 گھروں تک بھوکا سو گیا، ایمان پورا نہیں. اللہ ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہماری خبرگیریوں میں برکتیں عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں حساسیت عطا فرما دے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے، تو اتنے ڈرائی سے کھانے، ہاں، جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے. کیسے بڑھتا ہے؟ پانی ڈال کے بڑھتا ہے. جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے اور کچھ اپنے ہمسائے کو بھیج دے. ایون ایٹ دیٹ کاسٹ، بھیجو ضرور. اتنی تاکید. ایک دن حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ہمسائیوں کو ایک صدقہ بھیجنا ہے، ان دونوں میں سے کس کو بھیجوں؟ یعنی تحفہ اب ایک ہی ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی چیز ہے، چھوٹی سی ہے، اب 2 ہمسائیوں میں سے کس کو بھیجوں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے، وہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے. اور ہمسایوں کے درمیان بھی تحفے لینے دینے کی آپ نے تاکید فرمائی. اور پھر کسی ہمسائے کے تحفے کو حقیر نہ جاننے کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے. یہ کیا بھیجا ہے؟ کسی نہ کام کے سکھے میں نان بھیجتی ہیں. نہیں، ایسی کرٹیسزم ہوا کرتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے بہت زیادہ تلخ ہوتی ہے. تو میں سے کوئی عورت اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، یہاں تک کہ بکری کے جلے ہوئے کھر ہی کو کیوں نہ. یہی تعلیمات ہیں اور یہی حدیث کے خزانے ہیں جس نے مدینہ کی بستی میں
ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے ایسے خزانے بنا دیے تھے. وہ دورائے کیا ہوا تھا؟ یہی تو نمونے تھے. ایک گھر میں لوگوں نے بکری کا صدقہ کیا، بکری ذبح کی گئی. ان کو کیا خیال آیا؟ اپنی اولادوں سے زیادہ خیال اپنے ہمسائے کا آیا. انہوں نے وہ بکری کی سری جا کے ہمسایوں کو بھیج دی. یقصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مدینہ کی بستی میں بڑا بھوک تھا، بڑی افلاس تھی. ان کو لگا میرا ہمسایہ، اس ہمسائے کو لگا اور نہیں میرا ہمسایہ، اور وہ ایک ہمسائے سے ہوتی ہوتی بکری کی سری کہاں پہنچی تھی؟ واپس اسی گھر میں پہنچ گئی تھی. یہی تھی یہ تعلیمات اور اس کے اثرات. تو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے لگیں تو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ حقوق ہیں کیا؟ طبرانی میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ ان کے حق کیا ہے. چارٹر ہے پورا نیبرز کا. اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کر. اگر وہ تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر. اگر وہ قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو قرض دے. اگر مشکل میں ہے تو اس کی معاونت کر. اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کر. یعنی اگر تجھے اس کا کوئی عیب پتا چل گیا، اس کا کوئی گناہ، کوئی نقص پتا چل گیا تو سورے محلے والوں کو نہ بتا، اس کی پردہ پوشی کر. یعنی خود سے خود پتا چل گیا، پتا چلوایا نہیں گیا. ویسے پتا چلوا کے نشر کیے جاتے. اب ایک آوائی بگڑ گیا نا. اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کر. اگر اسے خوشی ملے تو اس کو مبارک دے. جل نہ بیٹھ کے اس کی خوشی سے. اگر اس کو خوشی ملے تو اسے مبارک دے. اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر. اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت بلند نہ کر. اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت بلند نہ کر. ساتھ وجہ بھی بتا گئی. ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو میں واقعی اتنی خوش ہوئی کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا ماڈرن اور کتنا لیٹسٹ دین ہے نا. ہمارے دین کو بیکورڈ دین اور مسلمانوں کو آبسلیٹ کہنے والوں کے منہ میں تماچا. یہ آپ دیکھیں کہ اب جب لوکیلٹیز بنی اور کمیونٹیز بنی اور شہر آباد ہوئے تو تب کہیں جا کے یہ لوکیلٹیز اور کمیونٹیز کے بائی لاز ہمیں سکھانے لگے کہ تم نے دوسرے شخص کی عمارت کے مقابلے میں اپنی. آج باقاعدہ ڈی ایچ اے کے کنٹونمنٹ بورڈ کے بائی لاز ہیں اور وہ بائی لاز مقرر کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ چیزیں نہیں سکھاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کی کمیونٹیز اور آج کی بستیوں کے بائی لاز 1400 سال پہلے اتنی خوبصورت، صرف فکر آخرت کے لیے ان پر امپلیمنٹیشن جو ہے. آج کے بائی لاز یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ کنٹونمنٹ بورڈ، وہ ڈی ایچ اے والے آ کے نقشے پاس کرتے ہیں، پھر چیکنگ کرتے ہیں. نا میرا دین کیا کرتا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کر کے آخرت کے لیے، محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کے حقوق دیتے جاؤ. کتنے خوبصورت لاز ہیں اور ان لاز پر امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے. ان کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت بلند نہ کر. ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے. اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچا. بسا اوقات اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہوگا، بہت دیر کا نہیں پکا ہوگا تو تیرے گوشت کی خوشبو جائے گی. بسا اوقات ہوتا ہے نا، بریانیاں بنتی ہیں اور پلاؤ بنتے ہیں اور وہ زردے بنتے ہیں تو خوشبو کی مہکیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں. تو اگر یہ مہکیں جا رہی ہیں تو وہ تو کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر اس کو کچھ حصہ دے دے نا، اس کو تکلیف نہ دے. اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دے. اگر پھل لائے تو یا تو اس کے بچوں کو بھیج، اور ورنہ اس کے چھلکے باہر نہ پھینک، کہیں اس کے بچے کا دل نہ دکھ جائے. یہ ہے میرا دین.
اور یہ ہے وہ خبرگیری، اور یہ ہے وہ حساسیت، یہ ہے اللہ کے تقوی اور فکر آخرت میں اپنی گرد و پیش کی فکر اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ۔ اور پھر ہمسایوں کا ایک حق، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ان کو بھلائی کی بات سکھانا اور ان کو نیکی کی طرف ترغیب دینا۔ بخاری میں حضرت علقمہ بن عبد الرحمن کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر صحابہ سے فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے حدیث پڑھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حج کے دور کے لیے آپ تعجب کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنے لا علم اور جاہل پڑوسیوں کو خیر کی بات نہیں بتاتے؟ مطلب آپ نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنے جاہل اور لا علم پڑوسیوں کو خیر اور بھلائی کی بات نہیں بتاتے اور ان کو نیکی کا واعظ اور برائی سے نہیں روکتے۔ اور یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں وہ اپنے صاحب علم ہمسایوں سے جا کے علم پاتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ مطلب جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں پہنچا رہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب علم ہمسایوں کے پاس خود جا کیوں نہیں رہے؟ دونوں کو ریسیپروکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے ہمسایوں کو واعظ کرے، نیکی بتائے، برائی سے روکے، خیر دکھائے، شر سے منع کرے۔ اور جس کے پاس علم نہیں وہ علم کی تلاش کے لیے ہمسائے کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر آپ نے اینڈ میں وارن کیا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں اس دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنی کمیونٹی میں درس دینا، ان کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، یہ ہمسایوں کا حق ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب علم کے پاس جائیں، اور جو صاحب علم ہے وہ خود لا علموں کے پاس جائیں۔ اور آج بہت دفعہ لوگ چلے کاٹنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چل پڑتے ہیں۔ اس سے روزے لگائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے دن لگائے جاتے ہیں، لیکن اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی بستی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں تو چہروں کے دھبے سب نے دیکھ رکھے ہیں، وہاں تجارتی بےایمانیاں، دھوکہ سارا معاشرہ میرا دیکھ رہا ہے۔ اپنے ہمسائے تو بدخلقیاں، بدتمیزیاں، بدزبانیاں، بےایمانیاں، دھوکے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی بستی میں دوں گا تو پھر کام مشکل ہے، بستی کو چھوڑو کہیں اور باز نصیحت کرو وہ آسان ہے۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ اپنے دائرے ہی سے شروع کرو۔ اور یاد رکھیے گا اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں کو دعوت دینا یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو ہمارے اندر باہر، ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ مشکل کام بھی کرنے والا بنا دے، اور اللہ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان بھی بنا دے۔ اور کیا خیال ہے وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ وہ جس کی ہمسائیگی میں سارے لوگ تھے اور وہ اپنے ہمسایوں کو دیکھتا تھا، کیا ہوا تھا؟ عذاب کا آغاز اس بستی پہ کہاں سے ہوا تھا؟ اسی شخص سے عذاب کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ہیں ہمسایوں کے حقوق۔ اور وہ دہرائیں، حضرت عمر اور ان کے ہمسائے کے ساتھ آپس میں تعلق کیا تھا؟ یہی تو تھا، تعلیمی کا تو تعلق۔ حضرت عمر اور حضرت عمر کے ہمسائے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا تعلق کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں اور دین کے علم کے معاملات میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، پریکٹیکل سا طریقہ ہے نا، دنیاوی کام کاج بھی کرنا تھا، فکر معاش بھی تھا۔ حضرت عمر ایک دن اپنے دنیا کے کسب معاش، اپنے دنیا کے رزق حلال کے لیے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جاتے تھے، اور جس دن حضرت عمر نہیں جاتے تھے ہمسائے چلے جاتے تھے، اور ہمسائے حدیث اور وحی اور جو بھی تعلیمات ہوتی تھی وسیع کراتے تھے، اور اس دن کی تعلیمات وہ حضرت عمر تک منتقل کرتے تھے۔ اور پھر جس دن ہمسایہ نے اپنے کام کرنے ہوتے تھے تو حضرت عمر چلے جاتے تھے اور واپس آ کے، مطلب دس از دا کولیبریشن، جو سکھاتے وہ دوسرے کو سکھاؤ اور ایک دوسرے کے سپورٹیو بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا سارے معاملے میں جتنے ہمسائے ایک دوسرے کے سپورٹیو بن سکتے ہیں اتنے شاید بہن بھائی بھی نہیں بن سکتے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کا ساتھی. یہ پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ صبح شام دن رات کتنے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں، جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ بل دینے جا رہے ہیں، آپ گروسریز کر رہے ہیں، بچے کو اسکول سے لینے گئے، بہت دفعہ آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ جاتی ہے. کوئی بہن آ کے بیٹھ جائے گی، کوئی ٹوٹل ان نون اسٹرینجر آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گی، ہے نا. تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ اپنے پہلو کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. حیات طیبہ کا حیات طیبہ کا ایک واقعہ بھی اس حوالے سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور دو اجنبی مسافر بھی آپ کے ساتھ ہیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مسواکیں تھیں. ایک ذرا پتلی خشک اور ٹیڑھی، اور دوسری ذرا موٹی سیدھی اور تازی. جب سفر پر پڑاؤ کیا تو ان دو مسافروں میں سے ایک اجنبی مسافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب دو مسواکیں دیکھیں تو اس نے ایک مسواک استعمال کے لیے مانگی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کون سے لوگ تھے؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں، یہ بخل کا طریقہ ہے. لیکن بخل کے علاوہ آپ کا طریقہ دیکھیں، یہ اجنبی کچھ قدموں پہ ساتھ چلنے والا مسافر، آپ نے جو زیادہ بہتر والی مسواک تھی یہ اس اجنبی مسافر کے مانگنے پر اس کو دے دی. صحابہ کرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو اجنبی ہے. کہ مطلب آفٹر آل آپ اس کو نہیں جانتے. کوئی رحم کا رشتہ دار ہوتا، کوئی ہمسایہ ہوتا، کوئی بہن بھائی ہوتا، کوئی قرابت دار ہوتا تو اس کو بہتر دیتے. یہ تو ٹوٹل اجنبی، آپ کے لیے ٹوٹل اسٹرینجر ہے، اس کو آپ اپنی ذات سے بہتر دے رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ جو عارضی طور پر کچھ گھڑیاں کچھ منٹ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال ہے. جو پرماننٹلی اپنے گھر کی بنیادیں، اپنے گھر کی دیواریں میرے گھر کے ساتھ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کتنا سخت سوال ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں. وما ملکت ایمانکم کے زمرے میں اکثریت کی نظر میں تو اس فہرست میں بنیادی طور پر غلام، لونڈی غلام ہی ہے. آج جیسے اس نے میں نے آپ کو غلامی کے حوالے سے بات سمجھائی تھی، آج غلامی کا تصور تو ختم ہو چکا ہے. Slavery has been abolished. کوئی تصور ہی نہیں ہے، غلام اور لونڈیاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو اس زمرے میں جتنے بھی احکامات اور حدیث کی تعلیمات لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے ہیں، آج ان کا اطلاق ملازمین، خادموں اور ماتحتوں پر ہے. جو ملازم ہے، تنخواہ خوار، ملازم، خادم یا ماتحت. اور پھر اسی کے زمرے میں آنے والے وہ جانور بھی جو کسی کے زیر، جس کے پاس جس کا وہ مالک ہو، اس پر بھی ان احکامات کا اطلاق ہے. لونڈی غلاموں کے حوالے اور ملازموں اور خادموں کے حوالے سے حدیث کا ایک خزانہ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. نماز نماز، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقوی کرو. زبان مبارک پر آخری الفاظ جو بار بار تقوی کے حوالے سے تاکید ہے، اپنے ماتحتوں، ملازموں اور غلاموں کے ساتھ تقوی سے معاملہ کرنے کی تاکید. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیتیں یاد رکھ کے اپنی زندگی کے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما.
حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیچارے تمہارے لونڈی غلام، یہ بیچارگی ہی کی تو حالت ہے نا، یہ بیچارے تمہارے لونڈی اور غلام جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے تمہارا ماتحت بنا دیا، یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم آقا اور وہ غلام ہے، تم آقا ہو، تم مالک اور وہ تمہارا ملازم اور خادم ہے۔ اللہ نے اس کو کم مال دیا، وہ اپنے مال کے پیچھے تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، اور اپنے تکبر اور غبو، کیونکہ اکثر سختیاں اس تکبر اور گھمنڈ ہی کی بنیاد پر ہوتی۔ تمہارے یہ بیچارے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر اب پھر کیا کرنا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، یعنی کام کی ذمہ داری جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے وہ نہ ڈالنا، اور اگر ایسا کرو تو پھر خود ان کی معاونت کرنا۔ بس اوقات کام زیادہ ہوتا بھی ہے نا، اور وہ کروانا بھی ہوتا، تو پھر ساتھ ہیلپ کرو، لگ جاؤ ساتھ۔ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پلاؤ، وہ انہیں پہناؤ۔ اور یہ واقعتاً نمونے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال کا مالک بہت ظالم تھا، ان پڑھ، ظالم، جابر۔ حضرت بلال پر نا ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کی ذمہ داری لاد دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حبشی غلام کے پاس سے جب گزرتے، پرایا تھا، اجنبی تھا، غلام تھا، معاشرے کا بالکل نچلا طبقہ تھا، اور ایک نوم تھا ان کو کاٹا جانا، پیسا جانا، لیکن آپ نبوت سے پہلے آپ کا طریقہ کہ حضرت بلال کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا اور ان پر ان کے مالک نے اتنے کاموں کی ذمہ داری ڈالی ہوتی تو آپ بے حسی سے گزر نہیں سکتے تھے، آپ رک جاتے تھے اور حضرت بلال کی مدد کرتے تھے ان کے کام کے سمیٹنے میں۔ اور یہ ایک دو دن کا نام نہیں تھا، بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ایسی معاونت کی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت بلال تک پہنچی تھی، تو حضرت بلال حبشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صف میں اول تھے۔ بس اوقات سمجھ نہیں آتا نا کہ ایک حبشی غلام ان پڑھ وہ کیوں پہلے ایمان لے آیا تھا، کیا وجہ بن گئی تھی؟ واٹ واز دا فیکٹر؟ یہ تھا فیکٹر آپ کا حسن اخلاق، آپ کے رویے، آپ کا احسان۔ یقین آ گیا؟ دین بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا، دین تلوار کے زور سے نہیں، آپ کے اخلاق اور حسن کے زور سے پھیلا تھا۔ تو لہذا جب کام اپنا غلام بھی نہیں، کسی پرائے کا غلام طاقت سے زیادہ کام کی ذمہ داری ڈالا گیا تو آپ اس کی معاونت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نبوت سے پہلے یہ سنت نظر آ رہی ہے۔ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، یہ تعلیمات ہیں، صحابہ کے دل بدلتے ہیں، نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی زندگی کا واقعہ کہ عمر بڑی ہو گئی تھی اور ان کا ایک جوان غلام تھا۔ عید کا موقع تھا اور حضرت علی کے پاس دو جوڑے تھے، ایک ذرا مہنگا تھا، ذرا عمدہ تھا، اور ایک ذرا تھوڑا سا رف سا اور ذرا سستا اور ہلکا سا تھا۔ حضرت علی نے یہ دونوں جوڑے اپنے غلام کو دیے اور اس کو کہا، جیسے ہائی لائٹ کر کے، کہ وہ جو عمدہ والا اور اچھا والا اور مہنگا والا ہے نا، حضرت علی نے اس کو کہا کہ یہ تم اپنے لیے سلوا لینا، اور یہ وہ جو ذرا کمتر والا، ہلکا سا سستا والا، یہ میرے لیے سلوا دینا۔ مطلب یہ صفات نہیں بولی تھی، ویسے ہاتھ سے بتایا کہ یہ والا تم سلوا لو اور یہ والا میرے لیے سلوا دینا۔ تو اس غلام نے فوراً کیا کہا، which was very rational، اس نے کہا کہ آقا آپ کے لیے ادنا والا اور میرے لیے اعلیٰ والا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کرو، کیونکہ نئے، عمدہ
اور مہنگے لباس کے زیادہ حقدار نوجوان ہیں، یعنی بزرگوں یا بوڑھوں سے زیادہ حق نئے اور عمدہ لباس کا نوجوانوں پر ہے۔ تم نوجوانوں میں تو عمر کے اگلی حصے میں ہو، تو لہٰذا مجھ سے زیادہ حقدار تو۔ کتنا عدل ہے، کتنی عاجزی ہے، اور کتنا حقوق کے ادا کرنے میں کھلا دل ہے۔ اب پھر واقعی یہ ایک جگہ نظر نہیں آتا، اگلی نسلوں میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں ہے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ ہیں اپنے وقت کے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور بڑی وسیع خلافت ہے، بہت وسیع حکومت ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، لونڈی پنکھا جھل رہی ہے، لونڈیوں کی مشقتیں بھی بہت ہوتی تھی، پنکھا جلدی جلدی سو گئی، گرمی ہوئی، گرمی نے تھوڑا سا ستایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جاگ آ گئی، اور جب جاگ آئی تو لونڈی کو دیکھا وہ سوئی پڑی ہے، ہاتھ لٹکا پڑے، پنکھا زمین پر ہے۔ آہستہ سے لونڈی کے ہاتھ سے پنکھا نکال لیا، ظاہر ہے وہ گرپ لوز ہو گئی تھی نا، آہستہ سے، آہستہ کیوں اس کو جاگ نہ آ جائے، ہے نا۔ آج کتنی سختی ہوتی ہے ملازمین کی کمیوں اور کوتاہیوں پر، اور نہ ہم خلیفہ ہیں اور نہ وہ زر خرید غلام ہیں۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ سے وہ پنکھا اٹھایا اور اس کو پنکھا جھلنے لگے، کتنی عاجزی، کتنی انکساری۔ اور پھر جب اس کے پسینے پر وہ جب ٹھنڈی ہوا پڑی تو اس کو لونڈی کو جاگ آ گئی، ایک دم سے ہڑبڑا کے دیکھا، اور کون پنکھا چل رہا ہے، خلیفۃ المسلمین مجھے پنکھا چل رہا ہے، لونڈی ہے۔ ہڑبڑا کے اٹھی اور پریشان سی ہوگی، اس کو پریشان دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پریشان مت ہو، تو بھی میری طرح کا ایک انسان ہے، تجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہے، پہلے تو نے جھلا، اب میں نے جھلا۔ یاد رکھیے گا، عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے درجات کم نہیں ہوا کرتے، ذکر خیر قیامت تک اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ عاجزیاں عطا فرما، اللہ انکساریوں کو زندگی میں رائج کرنے والا بنا۔ تو لہٰذا ملازمین کے ساتھ، میں غلاموں کے لفظ نہیں استعمال کروں گی، میں ملازمین اور خادم ہی کہوں گی، ان کے ساتھ کیا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اگر ڈالیں گے تو خود معاونت کرنی ہے، جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہنانا ہے، جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا ہے۔ کیسے کھلانا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کچھ کھانا تیار کر کے لائے، تو جو گرمی اور دھواں اس نے تمہارے لیے برداشت کیا ہے، ظاہر ہے یہ تو ہوگا، جب تمہارے میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو جو گرمی اور دھواں اس نے تمہارے لیے برداشت کیا ہے، اس کے عوض اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، یا کچھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اور اگر کھانا کم ہے، بسا اوقات ایک دعوت ہے اور اس ملازم نے بھی کام کرنا ہے، یا بسا اوقات کھانا کم ہے، یا بسا اوقات وہاں جگہ اتنی نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایک آدھ لقمہ تو ضرور ہی دے دو، اس کی نگاہ اس کھانے پر پڑی ہوگی۔ اور پھر وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو داود میں، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کم نعفو عن الخادم، راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک دفعہ سوال کیا کم نعفو عن الخادم، کہ ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں، تو آپ خاموش رہے۔ دوسری دفعہ سوال کیا کم نعفو عن الخادم، کم نعفو عن الخادم، تیسری دفعہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں اپنے خادم کو 70 دفعہ معاف کرو۔ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے معاف کر دو، 2 دفعہ کرتا ہے 70 دفعہ کر دو، اور کچھ روایات میں آتا ہے اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر آزاد کر دو، بھئی تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یو سو سک آف اٹ، تمہیں نکال دو اس کو رکھ کے غلطی نہ معاف کر کے ظلم اور زیادتی کا تصور نہیں ہے۔ اگر اپ ٹو یور مارک نہیں ہے اور تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کو آزاد کر دو۔
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنی باندیوں کو برتن توڑنے پر سزا نہ دو. اپنی باندیوں کو برتن توڑنے پر سزا نہ دو. کتنا عملی ہے نا ہمارا دین. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات گھروں میں ہوتے رہتے ہیں. اپنی باندیوں کو برتن توڑنے پر سزا نہ دو کیونکہ برتنوں کی بھی تمہاری طرح عمر ہوتی ہے. اور واقعی ہوتی ہے. مطلب اسے دانستہ تو نہیں ٹوٹا, اگر ٹوٹ گیا تو بس ٹھیک ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ خادم ہے نا. ماں نے خادم بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں اور انہوں نے خود خدمت کے لیے پیش کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا تھا. تو حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ نے ان 10 سالوں میں مجھے کبھی نہیں جھڑکا, کبھی نہیں ڈانٹا. مارنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. کبھی نہیں جھڑکا, کبھی نہیں ڈانٹا. اور اگر آپ نے مجھے کچھ کرنے کا کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. اور اگر آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا نہیں کہا اور میں نے کر دیا تو آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھا کیوں کیا, کیوں نہیں کیا, کیوں کیا, جھڑکا ڈانٹا, کوئی تصور نہیں. اور یہاں مارنے کا حال کیا ہے, کیسے کیسے مارے جاتے ہیں. اس دن ایک خاتون سنا رہی تھی اور بڑے فخر سے سنا رہی تھی. وہ بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ملازم رکھ لی جاتی ہیں اور ٹی ویوں پہ اور سب جگہوں پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے سزائیں دی جاتی ہیں اور کس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں. بہرحال وہ بڑے فخر سے بیٹھی ہوئی تھی, خواتین کے کراؤڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب اپنے ملازمین کی شکایتیں ہو رہی ہیں اور ہینڈل کرنے کی تجاویز دی جا رہی ہیں. اور ان خاتون نے نا, کافی ان کے پوتے پوتیاں ہیں گھر میں, کمبائنڈ سا سسٹم ہے, 6-7 بہویں بھی ساتھ رہتی ہیں اور ڈھیر سارا لشکر ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا, ملازماؤں کا موجود ہے. تو ساری اس سے پوچھنے لگی اس خاتون سے کہ سب بیسک کمپلین کر رہی تھی کہ جو چھوٹی لڑکیاں کام کے لیے رکھی جاتی ہیں نا بہت ستاتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی مشکل ہے تو نہ رکھو. اب یہ جو بڑی سیانی والی خاتون تھی نا, ان سے پوچھا تم کیا کرتی ہو, تم نے تو اتنی فوج رکھی ہوئی ہے چھوٹی بچیوں کی, تم کیا کرتی ہو. بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں تمہیں مشورہ دوں, پتہ کیا کرو, صبح صبح اٹھتے ساریوں کو بلا کے 2 تھپڑوں کا ناشتہ کرا دیا کرو, سارا دن بڑے امن سے گزرے. اللہ اکبر. اب اس پہ فخر کیا جا رہا ہے اور اس کی تجویز لوگوں کو بھی سکھائی جا رہی ہے. بیسیکلی یہ ہماری نا حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے جو ہمارے سے یہ رویے شیطان کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں, جس نے کسی غلام کو ایسی بات پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا. بس اوقات ہو جاتی ہیں سزائیں. جس نے کسی غلام کو ایسی بات پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا یا اس کو تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. اور واقعہ بھی ہوا نا, حضرت سوید بن مقرن یہ کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ 7 بھائیوں کا ایک ہی غلام تھا. وہ ظاہر ہے وہ بیچارہ 100 طرف بھاگتا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ہم میں سے ایک بھائی نے نا اس جو واحد غلام تھا اس کو تھپڑ لگا دیا, اس کو تماچا لگا دیا. اب تماچا تو لگ گیا لیکن باقی کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ایک بھائی نے نا غلام کو تماچا لگا دیا ہے. اتنے سے مسئلے پہ پہنچ بھی جاتے, اتنا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, ہم اسے اتنا سمجھتے ہیں معاشرے میں. وہ اس کا کفارہ پوچھنے کے لیے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو, اس کو آزاد کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے غلام نے کوئی غلط کام کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھا رکھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اللہ سے ڈر. کہتے ہیں آواز ذرا دور سے تھی
اور میں نے آواز کو پہچانا بھی نہیں. دور کی آواز بس اوقات نا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی. میں نے آواز کو بھی نہیں پہچانا تھا, اور غصہ بھی بسا اوقات واقعی انسان کے دل میں بہت ہوتا ہے, شاید سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ میں مزید اب مارنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھا کہ وہ آواز میرے قریب آئی, اور آواز نے پھر کیا کہا, عبداللہ بن مسعود, جتنی طاقت اور قدرت تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر ہے. کہتے ہیں اب آواز پہچان لی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. کہتے ہیں میرا ہاتھ نیچے ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے, اور میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گواہ رہیے اس کو میں نے آزاد کر دیا, گواہ رہیے اس کو میں نے آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے لفحت کو نار لمست کو نار, اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں جلا ڈالتی, آگ تمہیں لپیٹ لیتی. استغفر اللہ ربی. امام زین العابدین کا وہ واقعہ دہرائیں. علی بن حسین, امام زین العابدین, ان کی ایک لونڈی تھی نا. دو حوالے آتے ہیں. ایک یہ آتے ہیں کہ وضو کرانے لگی اور وضو کا پانی ایک دم سے الٹ ایسے دیا, انڈیل دیا کہ کپڑے بھی گیلے ہو گئے. اور کچھ میں آتا ہے کہ وہ وضو کا پانی شاید ذرا زیادہ گرم تھا, اس سے کچھ ہاتھ جلا. بہرکیف جو بھی معاملہ تھا, تیش آیا, غصہ آیا, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لونڈی کو, یا کپڑے سارے گیلے کر دیے یا ذرا زیادہ گرم پانی ڈال دیا. بہرکیف جو بھی تھا, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. پیچھے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا. لونڈی نے کیا کہا, قرآن کی آیات کا حوالہ دیا, القاظمین الغیظ, غصہ پی جاتے ہیں, فوراً ہاتھ نیچے کر لیا. پھر کیا کہا لونڈی نے, عافین عن الناس, اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر لونڈی نے کیا کہا, واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. فوراً کیا کہنے لگے, فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو اگر کسی ملازم کو ایسی چیز کی سزا دی جس کا وہ حقدار نہیں تھا, یعنی وہ اس نے غلطی نہیں کی تھی, یا اس کو مارا پیٹا گیا, تو اس کی سزا کیا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح حدیث ہمیں اس چیز کی بھی تاکید کرتی ہے کہ ملازم کے ساتھ حسن سلوک, گالی گلوچ, بد زبانی, بد کلامی سے بھی, قولوا للناس حسنا میری شریعت سکھا دیتی, سب کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنی ہے. بد دعا دینے سے پرہیز کرنی ہے. بس اوقات لان تان تشنے اور بد دعاؤں کے طریقے, یہ پرہیز کرنی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ اپنے ملازمین کو دعا دیا کرتے تھے. جب کوئی خادم خدمت کرتا تھا, حضرت ربیعہ بن کعب, مانگو کیا مانگتے ہو, دعائیں دی جا رہی ہیں, دعائیں منگوائی جا رہی ہیں, دعاؤں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو دعائیں دینا, اور پھر ان کے اوپر صدقہ خرچ کرنا. وہ مال جو مالک اپنے ملازم کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ اس کا صدقہ ہے. صدقات اور خیرات میں سے بھی ملازموں پر خرچ کرنا, یہ صدقات کے لیے ایک بہترین معاملہ ہے. اور پھر ان کی ملازمت کی اجرت دینا, بر وقت دینا, اور اس میں کمی نہ کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا دشمن ہوں گا. میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا دشمن ہوں گا. پہلا وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی عہد کیا اور اس کو توڑ دیا, یعنی اللہ کی قسم کھائی, اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر, جس نے میرا نام لے کر کوئی عہد کیا اور اس کو توڑ دیا. دوسرا, جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی. میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا کہ آزاد لوگوں کو خریدنے بیچنے کا تصور موجود نہیں ہے, وہ غلام نہیں ہے. اور تیسرا, وہ شخص جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدوری کی تکمیل پر اس کی اجرت دینے کا یا مزدوری دینے سے انکار کر دیا. گویا اگر آپ سم اپ کر لیجئے تو پھر ملازمین, خادموں اور غلاموں کے ساتھ طریقہ کیا, ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا, اگر ڈالا گیا تو مدد کرنی ہے.
جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا ہے، جب پکا کے لاتے ہیں تو کھانا اس میں سے دینا ہے، جو خود پہنتے ہیں ان کو پہنانا ہے، ان کے ساتھ بد زبانی بد کلامی سے پرہیز کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اور نرمی سے پیش آنا ہے، بد دعا دینے سے بچ کر دعا دینے کا طریقہ اختیار کرنا ہے، صدقہ دے کر وہ خرچ جو اس پر کریں اس سے صدقے کا اجر پانے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کی کمی اور کوتاہی پہ اس کو درگزر کرنا ہے، سختی، مار پیٹ، الزام لگانے، تہمت لگانے سے شدید پرہیز اور اجتناب کرنا ہے، جو اس کی جائز مزدوری کا معاہدہ ہے اس مزدوری کو بر وقت، حدیث میں آتا ہے نا کہ مزدور کی مزدوری اور اجرت اس کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو جو میعاد اس کی تنخواہ وغیرہ کی مقرر کی ہے وہ اس کو دے دینا، بے جا کی کٹوتیاں کر لینا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اس ملازم کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کرنا، اس کو بھی خیر اور بھلائی کے تصورات اور دین کی علم اور فہم اور آگہی دینے کی ایفرٹ اور کوشش کرنا، اس کی نگرانی کرنا، ملازمین اور ماتحتوں کی نگرانی اور سپرویژن کرنا بھی لازم ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اور حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی کرنا، تاکہ وہ جو کمزور ہے، جو مالی طور پر تنگ دست ہے، جو فقیر ہے اور جو مجبور ہے، ان کا ایمان آزمائش میں نہ پڑ جائے آپ کے مال یا آپ کی نعمتوں کی بنیاد پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کا حوالہ ملتا ہے، تابعین میں سے بھی دو کا حوالہ میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ گھر میں جب کوئی چیز آتی تھی تو اس کو گن لیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں جب گوشت آتا تھا تو گوشت کے ٹکڑوں کو گن لیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ گوشت کے ٹکڑوں کو کیوں گنتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اس لیے کہ کہیں کوئی بدگمانی مجھے اپنے خادم سے خائف نہ کر دے، کہ بسا اوقات وہ لینے والے نے وہ چیز لی نہیں ہوتی لیکن مالک کے دل میں ایک بدگمانی بھی آ جاتی ہے اور الزام اور تہمت، تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہ مالک کا دل بھی صاف رہے، ملازم کے اوپر بھی بے جا کا الزام اور تہمت نہ لگے، دونوں کے درمیان بدگمانی نہ ہو، اور وہ ملازم بھی جانتا ہو کہ یہ چیز گنی اور نپی تلی ہے تاکہ اس کا بھی ایمان خراب نہ ہو اور خلل میں نہ پڑے۔ ہمارے دین کے احکامات بہت خوبصورت ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ گننے کا طریقہ رائج کیا۔ ویسا اوقات لوگ ایسے کریں تو ایسے کرنے والی خاتون کو لوگ کنجوس اور بخیل کہہ دیتے ہیں، نہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی چیزوں کی حفاظت اور اس ملازم کو سپروائز کرنے کے لیے بسا اوقات اپنے ہاتھ سے دے دیجئے، لیکن ان چیزوں کی حفاظت بھی لازم ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے زمرے میں وہ جانور بھی آتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو، کیونکہ وہ بھی مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ کے حوالے ہی سے اس شخص کی ملکیت میں ہے۔ ہمارا دین سراپار رحمت اور سلامتی پہنچانے والا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جو جانور کسی کی ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ سکھایا گیا، کہا گیا کہ ایک تو ان پر زیادہ بوجھ نہ لا دو، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑکوں میں، چوراہوں میں کوئی گھوڑا، کبھی کوئی گدا گاڑی، اس کے اوپر اتنا زیادہ سامان اور اتنے زیادہ وہ ہیوی سریے وغیرہ لاد دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ بالکل ہیلپلیس ہو کے گرا ہوا ہوتا ہے اور وہ سامان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس اوقات آپ نے یہ سین دیکھا ہوگا، اور اوپر سے اس کا مالک اس کو اور اوپر سے چابکے مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نرمی اور شفقت کا طریقہ ہمارے دین کا طریقہ ہے، اس پر اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر اس کو مارنا ہے تو اس کو منہ پر نہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو داغنے سے بھی منع کیا، وہ گرم چیز لگا کر ان کو سٹیمپ کر دیا جاتا تھا۔ خیل المسومہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نشان زدہ گھوڑے، یہ اپنے تفاخر اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اور پہچان کے لیے کیا جاتا تھا، ان کو داغنے سے منع کیا۔ نرمی کے ساتھ تیز دھار آلے سے ذبح کرنا، کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا، ہڈی سے، پتھر کے آلات سے ذبح کرنے سے منع فرمایا،
جانوروں کو غلیل سے شکار کرنے سے منع کیا. تیر، تلوار، گولی وغیرہ سے شکار کیا جائے گا جس سے وہ مر جائے اگر مرتا ہے، اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس پر قابو پایا جائے. لیکن اگر پتھر مارا گیا تو کوئی ایسا عضو، کوئی آنکھ، کوئی ایسا عضو ایسے جس سے وہ بھاگ جائے گا اور وہ تڑپتا رہے گا، اذیت میں رہے گا. تو گویا پتھر کے ساتھ، غلیل کے ساتھ شکار کرنے سے منع فرمایا. یہ ہے نرمیوں کا دین، یہ ہے سہولتوں اور آسانیوں کا دین، جو جانوروں کے اوپر بھی ظلم کا طریقہ اپنانے سے بچنے کا نمونہ دیتے ہیں مجھے اور آپ کو. یہاں انسانوں پر ظلم ہے، یہاں انسانوں کو تڑپایا مارا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ دیکھا اور پھر یہ بھی سکھایا کہ اگر کسی کے مالک ہے اور اس کا جانور اس کے قبضے میں ہے تو اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کی دھوپ اور اس کی چھاؤں کا خیال رکھے. یہ بھی ان جانوروں کے حقوق میں سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اگر تمہارے ماتحت اللہ کے حکم سے بنا دیے گئے ہیں تو پھر ان کی بھوک، پیاس، دھوپ، چھاؤں، اب تم انہیں باندھ کے رکھتے ہو. یہ کوئی چل پھر کے اپنا کھانا دن کا نہیں ڈھونڈ سکتے، تو ان کی بھوک پیاس کو کیٹر کرو، ان کی دھوپ چھاؤں کا دھیان رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے اور آپ نے ایک اونٹ دیکھا اور اونٹ بلبلا رہا تھا، اور یہاں تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی بہہ گئی. آپ اس کے پاس گئے، کتنی خبرگیری، آپ بلبلاتے ہوئے اونٹ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، یا اپنے رشتہ دار عزیز رہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلبلاتے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر بے حسی نہیں ہے نا، وقت میں برکت بڑی ہے، اللہ ہمیں یہ طریقے سکھا دے. بلبلاتے ہوئے اونٹ کے پاس اب گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا دھوپ میں بندھا ہے اور پیاسا ہے. مالک کو بلایا اور بڑی سختی سے اس کو کہا کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کے دھوپ چھاؤں، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا تیرے ذمے ہے. ایک محفل میں ہے اور سفر میں ہے، محفل ہے، آپ بیٹھے میں ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں، اور آپ نے اچانک نوٹس کیا کہ ایک چڑیا ہے جو بیچاری چوں چوں کر رہی ہے اور وہ چکر کاٹتی جا رہی ہے اور وہ بےتاب ہے. یا مائیں بےتاب ہیں، یا باپ بےتاب ہیں، یا کتنے لوگ بھوک سے بےتاب ہیں، لیکن دیکھنے والوں، کھانے والوں کو فکر ہے تو اپنے پیٹ کی، اپنی تجوریوں کی. وہاں ایک چڑیا کی بےتابی کی فکر اور خبر گیری ہے. آپ نے اس بےتاب چڑیا کو دیکھا تو آپ نے پوچھا اس کو کیا معاملہ ہے؟ صرف دیکھا نہیں، دیکھنے کی بےتابی دیکھنے کے بعد پوچھا بھی ہے، بے حسی بھی نہیں، اس کو کیا معاملہ ہے؟ ذرا دیکھو کہ مطلب کیا مسئلہ ہے اس چڑیا بیچاری کا. تو ایک اس محفل میں بیٹھا ہوا شخص وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے. ماں ہے نا، ماں تو جانور اور پرندے کی بھی برابری ہے. میں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے. راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے سختی سے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا یہ کتنی بے چین ہے، جائے اس کے بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھ گیا. ہمارے معاشرے میں بچے غائب ہو جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، اغوا کر لیا جاتا ہے، تاوان مانگا جاتا ہے، اور پھر تاوان نہ دے سکنے والے بچوں کو ذبح کر کے ان کے دروازے پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، پھر ہم امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا فخر کر کے شفاعت کے حقدار ہونے پر تکیہ لگانے کے حقدار ہیں. واقعہ بھی دہرا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، پیاسا ہے، کنواں آیا، نیچے اترا، پانی پی کر جب کنویں کی منڈیر پہ چڑھا تو ایک پیاسے کتے کو جس کی زبان لٹک رہی تھی، اور بخاری شریف کی حدیث ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس کی زبان لٹک رہی تھی، وہ ہانپ رہا تھا، پیاس، گرمی ہے، شدت ہے، پانی نہیں ملا، اور وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، کیچڑ میں ہلکا سا پانی اور موئسچر کا. اس شخص نے جب اس پیاسے کتے کو دیکھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. کیا ہوا؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ رحم ہی تو تھا. خدا کے خوف سے یہ شخص اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا. بستیوں کی بستیاں بھوکی ہیں ہمارے معاشرے میں،
ड्राइंग रूमों में बैठ के ये बातें छांटती जाती। शुक्र है पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। वाह, ये शख्स उतरा और इसने अपने चमड़े के मोजे में उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की कोशिश की थी। इसके सारे गुनाह बख्श दिए गए थे। हमारा दीन रहम का, शफकतों का, नरमियों का, सहूलतों का, आसानी का, खबरगिरी का, मुआवनत का, खैर खाही का दीन है। और वो एक औरत जिसने एक बिल्ली को कैद कर दिया था, औरत थी, उसने बिल्ली को कैद कर दिया था, और इस कैद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना वो चल फिर कर कुछ खा सकी ना वो पी सकी। इसने कैद कर दिया, ना उसको चरने चुगने दिया, ना खाने पीने दिया, और ना ही उसको खुद खाना पीना दिया। ये भूखी प्यासी कैद में मर गई। आपने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। यहां हब से बेजा के लिए कितने कितने साल आजादों को कैद करके वडेरे और जिम्मेदार और पता नहीं कौन कौन आज रिपोर्टें नजर आती। साल साल किसी की उम्र, वो जो जिंदगी में एक दफा मिलनी है, वो जिंदगी, वो जवानियां उन कैद खानों के अंदर जंजीरों में बांध कर गुजार दी जाती हैं बगैर वजह के, हब से बेजा। आज हमारी अदलिया, आज हमारे कानून के तरीके, आज हमारे कोर्टों कचहरियों के तरीके, कितने लोग अपने फैसलों के मुंतजिर उन कैदों और उन जेलों में पाबंद हैं। हमारे दीन में एक बिल्ली को कैद करने वाली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वईद बता दी। चींटियों को जलाने वाले आपने पड़ाव किया, और आप तशरीफ फरमाते खेमे में कि आपने दूर से धुआं उठता हुआ देखा। आपने पूछा कि ये धुआं कहां से उठता है? अपने माहौल की कितनी खबरगिरी है ना। हमसायों की भी है, बहन भाइयों की भी है, रिश्तेदारों की भी है, औलादों की भी है, बीवियों की भी है, जानवरों परिंदों की भी है, हशरातुल अर्ज की भी है, माहौल की भी है। कितनी खबरगिरी है। इसलिए तो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। माहौल की खबरगिरी है, वो धुआं कहां से उठता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने आके बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने यहाँ जब पड़ाव किया तो हमने देखा कि पास ही चींटियों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, यानी कि बहुत बड़ी सी बिल होगी, एंट हिल्स होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में होती है। तो इस फिक्र से कि ये कहीं हमारे पड़ाव, हमारे खेमों को जरा ना दे, हमने आग लगा दी। आपने शदीद नापसंद फरमाया, और आपने फरमाया आग से जलाने का हक सिर्फ आग के खालिक को है। और अभी आप परसों ही खबर देख रहे होंगे टीवी में, एक शख्स को वाकई जिंदा जला दिया गया। एक ने खुद को जला दिया नाइंसाफी मिलने की वजह से, गोया उसको भी किसी ने ही जलाया, और एक को खुद जला दिया गया। अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह ये दीन की तालीमात इस माशरे में पहुंचाने और इनको आम करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके बाद फरमाया इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह को कोई अक्कड़ करने वाला, तकब्बुर करने वाला, फखर जिताने वाला पसंद नहीं। तकब्बुर, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह के महबूब बंदों की सफ में से निकल जाता है तकब्बुर करने वाला। और अल्लाह ने कहा है क्या जहन्नुम काफिरों के लिए, क्या जहन्नुम मुतकब्बिरों के लिए ठिकाना नहीं? आपको पता है उसने जब तकब्बुर किया था, बा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन लहमना अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन। शैतान ने तकब्बुर तो किया था, अना खैरुम मिन्नी तो कहा था। इंशाल्लाह तकब्बुर पर किसी और दिन बात होगी। और ऐसे भी लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद नहीं जो कंजूसी यानी बुखल करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की ताकीद करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से दिया है उसे वो छुपाते हैं। बुखल की तरदीद आज फिर सूरह अल इमरान के बाद सूरह निसा में बुखल की तरदीद की जा रही है कि बुखल ना खुद करो ना लोगों को इसकी ताकीद करो। तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र की ताकीद तो करनी है, हक और सब्र की ताकीद तो करनी है। बुखल और कंजूसी की ताकीद मोमिन किया नहीं करता, क्योंकि मोमिन न खुद बखील होता है और ना ही मोमिन दूसरों को बुखल की ताकीद करता है। क्योंकि बुखल का अंजाम क्या है? सूरह अल इमरान, वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुवा खैरुल लकुम बल हुवा शर्रुल लहुम।
سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی بخل والے چیز کا وہ گلے میں توق ڈالے جائیں گے، اور وہ توق کیا ہوگا؟ وہ گنجا سانپ. اور گنجا کیوں ہے؟ کہ اس کے زہر کی بنیاد پر اس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں ہوں گے. وہ گنجا سانپ جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ گلے کا توق بنے گا، اس کی بانچیں چیر کر کہے گا انا مالکا انا کنزکا. اور یہ بخل کیا ہے؟ کہ اس کو منہ کے بل میدان حشر میں لٹا کے 50,000 سال کے برابر اس قنز والے مال کے ساتھ داغا، تاپا، روندا، کچلا اور کاٹا اور اذیتیں دی جائیں گی. تو جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں. کون سے لوگ؟ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ قرآن میں دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ریا کرتے ہیں، ریا کا مطلب دکھاوا کرنا، دکھاوا، ریا، نمود و نمائش کا رویہ کرنے والے، وہ گویا ایسے ہیں کہ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتے. ریا گویا ایکچولی ریا کرنے والا اپنے بیہیویئر سے کیا ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہے؟ وہ اپنے بیہیویئر سے یہ شو آف کر رہا ہے کہ گویا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتا. کیسے؟ ریا ایک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے. شو آف کرنا، دکھانا، یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے. یاد رکھیے گا، ریا اور دکھاوا تو نماز، صدقہ اور عبادات کا ریا بھی شرک بن جاتا ہے. میرا رب اخلاص کو پسند کرتا ہے، خلوص کو پسند کرتا ہے کہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. عمل قبول بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جو نماز اللہ کی ملاقات سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، جنت کے حصول اور جنت کی چابی کے لیے، یا قیامت کے دن اس کے سوال کے جواب کی تیاری کے لیے جو نماز پڑھی جائے گی وہ تو قبول ہے. لیکن جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے گی، اپنی نیک نامی کی شہرت، اپنے علم کی شہرت، گویا وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھے گی وہ ریا کی نماز ہے. آپ نے اس کو حدیث میں کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے جو شرک سے وارن کیا تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص دکھاوے کی نماز پڑھے. اب یہ دکھاوے کی نماز کیا تھی؟ آپ نے انداز بھی تو بتایا تھا نا، کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ اس لیے لمبا کر لے کہ دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے، کہ لوگ کہے کتنے لمبے لمبے سجدے کرتی ہے، کتنی مومنہ ہے، کتنی متقی ہے، کتنی عبادت گزار ہے. بس یہ نماز بھی تھی، اور حالانکہ لمبے سجدوں والی نماز تھی، لیکن یہ کیا بن گئی؟ یہ ریا کی نماز بن گئی، یہ شرک بن گئی. نیکی برباد، گناہ لازم. وہ نماز نماز ہی نہیں رہی، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی، اور وہ نماز نیکی نہیں، شرک کا گناہ کر گئی. اسی طرح صدقہ، ریا کا، دکھا کا صدقہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق اموالهم رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. وہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ تو اپنے رویے سے یہ شو کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتے. تو گویا ریا کی تو نماز اور ریا کا صدقہ بھی شرک ہے. اللہ کے لیے جو عبادت کی گئی اور وہ ریا سے کی گئی وہ شرک بن گئی، وہ گناہ بن گئی. تو جو نیکی، جو دنیاوی عمل میں ریا کیا اس کا درجہ کیا بنے گا؟ ریا کی نماز شرک ہے، اور ریا کے لیے کیے جانے والے دنیاوی عمل کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ جو دکھاوے کے لیے جوڑے پہنے جاتے ہیں، جس نے شہرت کا لباس پہنا، وہ جو دکھاوے کے لیے کوٹھیاں بڑی سے بڑی بنائی جاتی ہیں، وہ جو نمود و نمائش کے لیے اپنے گھر بھرے جاتے ہیں، لمبے لمبے شینڈلیئرز لگائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ہیرے جواہرات پہنے جاتے ہیں، بڑی سے بڑی شادیاں برپا کی جاتی ہیں، اور یہ سب ریا کے لیے ہوتی ہیں. ان کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ وہ رب جو ریا کی نماز کو شرک کہہ دیتا ہے، وہ ریا کے لیے کیے ہوئے اس بڑی سی رخصتی کی دعوت کو کیا جگہ دے گا اور اس کو کس مقام پر پہنچائے گا؟
سچ یہ ہے کہ شیطان، یاد رکھیے گا، ریا کرنے والوں کا ساتھی پھر کون ہے؟ وہ رحمان کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں اور شیطان کی ہم نشینی ان کو مل جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری سی رفاقت میسر آئی۔ آخرکار یہ لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں پر کن لوگوں پر تمہیں گواہ کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوگی، ان کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین ثم